قرآن کے مطابق محکمات اور متشابہات۔ محکمات کیا ہے اور متشابہات کیا ہے؟ آیات محکمات کسے کہا جاتا ہے اور آیات محکمات متشابہات کسے کہا جاتا ہے؟ دیکھیے یہ آیت یہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہہ فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولی الالباب۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جس نے نازل کیا اوپر تیرے، علیکا اوپر تیرے کتاب کو۔ یہاں پر صرف جو آیت کہہ رہی ہے اور جو آیت کہہ رہی ہے ہم کو وہی لینا ہے، الگ سے کچھ پروگرامنگ اس میں لا کے ابھی نہیں ڈالنی ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جس نے نازل کیا اوپر تیرے کتاب۔ اب ابھی میں نے آپ لوگوں کو اللہ کے بارے میں بتایا تھا کہ پر اور قبل، اب یہاں پر کتاب آیا ہے اور آ رہا ہے علیکہ، تو یہ کون سی ہے؟ کتاب کو لا کے اوپر رکھا گیا ہے۔ علیکہ آ رہا ہے، اس کا مطلب یہاں اب اتارنے کی بات ہے، نازل کرنے کی بات ہے۔ اب جب اتارنے کی بات ہے، نازل کرنے کی بات ہے اور فزیکل نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ نان فزیکل ہے۔ اب جب نان فزیکل ہے، فزیکل اگر مان لو کوئی چیز ہمارے اوپر اتاری جائے گی تو ہمارے اوپر رکھ دی جائے گی، یہ اتر گئی۔ اور جب نان فزیکل ہماری طرف، ہمارے اوپر جب کوئی چیز اتاری جائے گی تو کہاں پر اتاری جائے گی؟ ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں، اللہ ہمارے قلب میں۔ تو هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جس نے نازل کیا اوپر تیرے کتاب کو۔ کتاب کہاں نازل ہوتی ہے؟ قلب پہ۔ انسان کا جو انٹلیکچوئل ہے، جو عقل ہے، جو شعور ہے، جو سمجھ ہے، مطلب ذہن میں کتاب کا نزول ہوتا ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے نازل کیا قرآن عربی، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ تو اب اگر وہ کہہ رہا ہے کہ تاکہ تم سمجھو، اس لیے ہم نے قرآن عربی، قرآن کو نازل کیا، تو جب کوئی چیز ہم کو سمجھانی ہو، ہمیں سمجھنی ہو، تو نازل کہاں پر کی جائے گی؟ ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں۔ ہاں اگر ہمیں سمجھنا نہیں ہوتا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سب سمجھ سکو، ایک کی بات نہیں ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، تاکہ تم سب سمجھ سکو۔ قرآن کو عربی قرآن اس لیے بنایا گیا تاکہ تم سب سمجھ سکو۔ اب یہ کہ جب وہ ہمارے سمجھنے کی بات کر رہا ہے تو ممکن ہے وہ اس کو نازل کہاں پہ کرے گا، اتارے گا کہاں پہ؟ ہماری سمجھ میں، ہماری سوچ میں، ہمارے ذہن میں۔ جب ہمارے ذہن میں کوئی بات آئے گی، جب وہ ذہن میں اتاری جائے گی، تب تو ہم اس کو سمجھیں گے۔ اب اس بات کو ابھی ہٹا دو۔ اگر ہمیں کسی کو کوئی بات سمجھانی ہو،
ذہن میں نہیں ڈال سکتے، سامنے بتانا تو کیسے اس کو سمجھائیں گے؟ تب بھی ہم کیا کریں گے؟ ذہن میں ہی اس بات کو اتاریں گے. اب ذہن میں بات کو اتارنا مطلب اس کی توجہ کو ہم وہاں لے کر جائیں گے. ذہن میں کوئی چیز اترتی کیسے؟ ہمارے ذہن میں اگر کسی چیز کو اتارنا ہو تو کیسے اترے گی؟ جیسے ابھی آپ سمجھا رہے ہیں ذہن میں جائے گی بات. نہیں اترے گی کیسے؟ سنیں گے، دیکھیں گے، سونگھیں گے، چکھیں گے تب تو اترے. اندر جانے کا علاوہ اس کے کوئی راستہ نہیں ہے. سننا دیکھنا. باہر سے اگر کوئی چیز اندر جائے گی تو یا تو کان سے، آنکھ سے، ناک سے، منہ سے، زبان، ٹنگ، ٹیسٹ، یا پھر اسکن، باڈی سے جائے گی. اس کے علاوہ کسی خبر کو، کسی بات کو، کسی انفارمیشن کو انسانی ذہن میں لے جایا نہیں جا سکتا، پہنچایا ہی نہیں جا سکتا، اور وہ پہنچ بھی نہیں سکتی. اب یہ 5 سینسز ہم ہٹا دیں اور اب پہنچائے تو جب انسان کے اندر سے 5 سینس ہٹا دیے جائیں گے تو وہ کس حالت میں پہنچ جائے گا؟ کیا ہو جائے گا وہ؟ کیسے مٹی ہو جائے گا؟ اب واپس آئیے. مرد کے نطفے، جب نطفہ ریلیز ہوتا ہے اس میں جو جرثومہ ہوتا ہے اس میں جان تو ہوتی ہے، لیکن اس کے نہ کان ہوتے ہیں، نہ آنکھ ہوتی ہے، نہ ناک ہوتا ہے، نہ منہ ہوتا ہے، پر جان اس میں ہوتی ہے. اور اس کا جو فزکس ہے باڈی وہ بھی سینسٹیو نہیں ہوتا. ہاں انسان کوئی بات سمجھتا سمجھتا کب ہے؟ جب وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اور اگر کوئی سمجھنا ہی نہ چاہے، اور اگر کوئی سمجھنا نہیں چاہے تو وہ وہیں تو بات رکھی ہے کہ نہ میں نہ ہے اور ہاں میں ہاں ہے. تو جو اچھا جو لوگ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، جیسے آپ ہمیں کوئی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم نہیں سمجھنا چاہ رہے ہیں، تو ہمارے اندر ایسی کون سی چیز ہے جو آپ الگ کرو گے تو ہم سمجھنے لگیں گے؟ نہیں دیکھیے، سمجھانا جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے. سمجھنا جو ہے وہ ہمارے انسان کو اگر کوئی اختیار دیا گیا ہے، کوئی اختیار دیا گیا ہے جس کا وہ استعمال کر سکتا ہے، وہ سمجھنے کا. سمجھانے کا کام انسان کا کسی کے لیے ہے ہی نہیں، اور کوئی سمجھا نہیں سکتا، کوئی سکھا نہیں سکتا. میں سمجھا نہیں رہا ہوں. میں آپ ہمیں کچھ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم ڈرامہ کر رہے ہیں کہ ہم سمجھ گئے. آپ جو بتا رہے ہو ہم سمجھے نہیں تو وہ انڈیویژول میٹر ہے نا. نہیں، انڈیویژول میٹر ہے ہر ایک کا. ہم کیا سمجھیں، کیا نہیں سمجھے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، وہ ہر ایک انسان کا نہیں، وہ ہمارا میٹر ہی نہیں ہے. ایک جو اسپیکر ہوتا ہے اس کا کام جو رہتا ہے وہ جا کے ایک کو چیک نہیں کر رہا. اس کو اسپیکر ہی اس لیے بنایا ہے، ڈاکٹر نہیں بنایا کہ وہ جا کے ایک کو چیک کرے. اسپیکر بہت دور ہوتا ہے، فرنٹ میں ہوتا ہے، وہ صرف اپنی آواز کو پہنچاتا ہے آواز میں، اس باقی اس کا کچھ وہ نہیں رہتا ہے. میں بات یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، جیسے میں کسی کو کچھ سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے، میں 2 بار سمجھایا نہیں سمجھا، ٹھیک، تیسری بار میری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ باڑ میں جائے. میں آپ کی کیفیت جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں، ڈرامہ کر رہے ہیں، اب آپ سمجھ گئے کہ سمجھ نہیں رہا، تو آپ کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ یہی والی ہوتی ہے کہ باڑ میں جائے. وما علینا الا البلاغ المبین. یہ کیفیت تب بنے گی انسان کی جب ہم اپنی بات سمجھائیں گے.
اور جب ہم کسی اور کے پروڈکٹ کو لیے ہوتے ہیں، کسی اور کی نوکری کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ کہتا ہے کہ 1000 بار بولو، پھر جاؤ، پھر کھٹکھٹاؤ. ہاں میری نفس ہوگی تو ایک الگ بات ہے، یہ اس کا کام ہے، اور وہ جیسے بولے گا اس کو ویسے ہی کرنا پڑے گا، اس میں انسان اپنی نہیں چلا سکتا. بہرحال دیکھیے، تو جو کوئی بھی چیز جب ہماری سمجھ ذہن کے اندر، دماغ کے اندر آتی ہے تو وہ ہمارے سینسز سے ہی آتی ہے، اور سینسز کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے کسی بات کا اندر جانے کا، ہمارے ذہن میں اترنے کا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ باہر سے کسی بات کا اندر آنا، اور ایک چیز ہوتی ہے کہ باہر سے کوئی چیز نہیں آ رہی ہے لیکن اندر سے کوئی چیز آ گئی ہے. تو ایک خبر جو باہر سے آتی ہے اور ایک خبر جو اندر ہی جنریٹ ہوتی ہے. تو جو وحی کا لاسٹ ٹائم آپ لوگ کو لیکچر میں بتایا گیا رہا کہ ایک وحی کا طریقہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ او من ورائی حجاب، حجاب کے ورا، حجاب کے پیچھے سے، ہے نا. تو جو حجاب کے پیچھے ہوگا یہ ایکسٹرنل ہوگا، مطلب باہر سے کسی چیز کا اندر آنا، باہر سے کسی چیز کا اندر آنا، حجاب میں ہونا. اور ایک ہوتا او یرسل رسولا فیوحی، کہ وہ ارسال کرتا ہے رسول کو اور وہ کیا کرتا ہے، وہی کرتا ہے. تو ارسال جو ہوتا ہے وہ کہاں پر ہوتا ہے؟ وہ باہر نہیں ہوتا ہے، وہ اندر ہوتا ہے. یہ بہت دھیان سے سمجھیے گا جس بات کو. ارسال جب بھی ہوگا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کری، ربنا وبعث، اے رب ہمارے، وبعث مبعوث کر، مطلب ہماری نفس میں اس بات کو کیا کر، اٹھا. جو بھی پروگرام آتا ہے ہمارے کہاں پہ آتا ہے؟ نفس میں آتا ہے. نفس میں آتا ہے تبھی وہ ہم اس کے کانٹیکٹ میں آتے ہیں، وہ ہمارے کانٹیکٹ میں آتا ہے. تو ربنا وبعث، نفس میں اٹھا. نفس کیا ہے؟ انسان کی نفس کی پہچان کیا ہے؟ انسان کی نفس کی شناخت پہچان کیا ہے؟ اگر ہم آپ سے کہیں آپ اپنی نفس کو بتاؤ کہ آپ کے پاس نفس ہے، اس کی پہچان بتاؤ کیا ہے؟ آپ کی نفس کی پہچان کیا ہے؟ جیسے روح کی پہچان ہے کہ انڈرسٹینڈنگ، سمجھنا. آنکھ کی پہچان ہے دیکھنا. کان کی جو شناخت پہچان ہے سننا ہے. آپ نے لذت بتائی، لذت، ذائقہ. ذائقہ جو ہے وہ ہماری نفس کی شناخت پہچان ہے. اب وہ کہہ رہے ربنا وبعث، مبعوث کر، فیہم، ان میں. تو جو کچھ مبعوث ہو رہا ہے ان میں، وہ کہاں پہ مبعوث ہو رہا ہے؟ نفس میں. تو مبعوث، نفس میں مبعوث ہونے کا مطلب اب وہ بات ہمارے ذائقے میں اتر رہی ہے. تو ذائقے میں صرف وہ کھانے والا ذائقہ مت لے کے جائیے. ہمارا احساس ہمارا ذائقہ ہے، ہمارے جذبات ہمارا ذائقہ ہے. الا یہ کہ جو ہماری سوچ اور سمجھ ہے وہ بھی ہمارا ذائقہ ہے. اور ذائقے سے ہی ہم پکڑتے ہیں، اس لیے کیونکہ ہم جان ہیں، ہمارے اندر جان ہے. جان کسی بھی چیز کو اپنے ذائقے، اپنی غذا، اپنی خوراک سے ہی پکڑتی ہے. تو ربنا وبعث فیہم، ان میں مبعوث کر، رسولم، ایک رسول، منہم، انہی میں سے. کیا کہا جا رہا ہے یہاں؟ کہ مبعوث کر نفس میں، ایک رسول
मिनहिम, उन्हीं की नफ्स से। अब उधर कहा जा रहा है सूरह बकरा में